ان کے حکم پر علماء کرام کی مجلس سے اپنی معروضات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس کے دو عنوان ہیں، ایک ہے عقیدہ ختم نبوت اور ایک ہے فتنہ انکار حدیث۔ ان دونوں کا آپس میں فرق کیا ہے؟ یاد رہے کہ نبوت دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ جل شانہ جب کسی شخصیت کو نبوت عطا فرماتے ہیں تو نبوت کے ساتھ دو چیزیں عطا فرماتے ہیں، ایک ہوتی ہے نبی کی شخصیت اور ایک ہوتی ہے نبی کی شریعت۔ ایک تو جس شخص کو جس ذات کو نبوت عطا کی جاتی ہے ان کو ایک تقدس عطا کیا جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک مرتبہ اور مقام عطا کیا جاتا ہے، عصمت عطا کی جاتی ہے، اور دوسرا ان کو شریعت عطا کی جاتی ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، جو احکامات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ فتنہ قادیانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر دادا ہے، اور فتنہ پرہیزیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر دادا ہے۔ فتنہ قادیانیت جو آپ علیہ السلام کا مرتبہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس ہے، وہ ایک ملعون انسان کو لیتے ہیں، اور فتنہ پرہیزیت والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ علیہ السلام نے جو احکامات امت کو دیے وہ احکامات ہٹا کے انگریز کے دیے ہوئے قانون کو اور نظام کو ہمارے اندر رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک فتنہ آپ علیہ السلام کی شخصیت پر، آپ کے تقدس پر ڈاکہ مارتا ہے، اور دوسرا فتنہ آپ علیہ السلام کی شریعت پر ڈاکہ مارتا ہے۔ یہ دونوں فتنے پیدا کہاں سے ہوئے؟ دونوں فتنوں کا منبع ایک ہے، دونوں فتنوں کا مرکز ایک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اس قریب کے زمانے میں یہ فتنے کیوں پیدا ہوئے، اور اس طرح کے لگاتار مسلسل طرح کے فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ پہلے زمانوں میں اس طرح کے فتنے کیوں پیدا نہیں ہوتے تھے، اور اگر ہوتے تھے تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان سے متاثر کیوں نہیں ہوتے تھے؟ تو بات یہ کہ اصل میں جب انگریز نے دنیا کے اوپر قبضہ کیا اور دنیا میں ایک نظام نافذ کیا، ایک ڈسپلن نافذ کیا، رہن سہن کا، معاشیات کا، معاشرت کا، تجارت کا، تعلیم کا، عدالت کا، سیاست کا ایک نظام نافذ کیا، اور پوری دنیا پر اس نظام کا غلبہ ہوا، تو اب یہ فتنے کیوں وجود میں آتے ہیں؟ یہ فتنے اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس شریعت کو انگریزی نظام کے تابع کر دیا جائے۔ مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا۔ سر سید احمد خان نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کی شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور قرآن پاک میں، احادیث میں جو عقائد ہیں اور جو اعمال ہیں اور جو نصوص ہیں، ان نصوص کا انکار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کا انکار کرتا ہوں، بلکہ ان نصوص کی من گھڑت تعبیر کرنے کی کوشش کی۔ جنات کا انکار نہیں کیا، لیکن انکار اس طور پر کیا کہ جس معنی میں جنات کا لفظ قرآن پاک میں مذکور ہے، اس معنی کا انکار کر دیا۔ جس معنی میں فرشتوں کا لفظ قرآن پاک میں مذکور ہے، ان معنی کا انکار کر دیا۔ جس معنی میں جنت اور دوزخ کا لفظ قرآن پاک میں مذکور ہے، ان معانی کا انکار کر دیا۔ اور نماز کا لفظ کا انکار نہیں کیا، بلکہ نماز کا جو طریقہ اور جو اس کا مقام اور جو اس کے معانی شریعت میں مذکور ہے، ان کا انکار کر دیا۔ ایک ایک کر کے شریعت کے جتنے احکامات ہیں، ایک ایک حکم کا اسی طریقے سے انکار کیا کہ ان کے معانی کو تبدیل کر دیا۔ تو اب ہمارے زمانے میں لوگ کیوں اس سے متاثر
پردہ نہیں ہے۔ وہ انسانوں کو آزادی دیتا ہے، بے پردگی کے ساتھ میل جول کی، بے حیائی کے ساتھ عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے، نظام بناتا ہے، وہ نظام بن جاتا ہے، اس نظام میں ہم رہتے ہیں، رہتے رہتے ہمیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے، اور اچھا لگتے لگتے ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی ایسا کر سکتے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو پھر جب ہم اس نظام سے متاثر ہو چکے ہیں اور ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر کوئی پرویز، کوئی سر سید احمد خان، کوئی جاوید احمد گاندھی، کوئی عبداللہ چکڑالوی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی کہتے ہیں پردہ پردہ قرآن میں کہا، قرآن میں تو کوئی پردہ نہیں۔ تو پہلے ہم اس نظام کو دیکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو اپنانے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ضمیر میں ایک کھٹکا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے، یہ کام کرنا گناہ ہے، اس کی سزا آخرت میں قیامت کے دن ہمیں ملے گی، اور یہ کام کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں گے۔ ضمیر کے اندر ایک خلش باقی ہوتی ہے، دل کے اندر ایک کھٹکا باقی ہوتا ہے، اس کھٹکے کو نکالنے کے لیے، اس کانٹے کو نکالنے کے لیے، اور ضمیر کی اس خلش کو دور کرنے کے لیے، اور گناہ کے اوپر اور فسق و فجور کے اوپر ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کے فتوار لوگ میدان میں آتے ہیں اور ہمیں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ جو تم گناہ کا کام کر رہے ہو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ تو شریعت سے ثابت ہے، میں قرآن سے ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں۔ تو قرآن پاک کی آیات کے معانی کو تبدیل کر کے، احادیث کے معانی کو تبدیل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فتنے کی پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے۔ اور دوسرا اہم سوال کہ اس فتنے کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو پھر ہمیں اس بات کی طرف لوٹنا پڑے گا کہ جب تک یہ نظام نہیں تھا دنیا میں، اس وقت لوگ فتنے میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ اس وقت جو ڈسپلن زمین کے اوپر قائم تھا اسلامی ممالک میں، وہ اسلامی ڈسپلن تھا، اسلامی معاشرت تھی، اسلامی رہن سہن تھا۔ چنانچہ آج جن باتوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے علماء لوگ، ہمارے گریجویٹ لوگ جن باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، اس وقت ان باتوں کو سننے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کوئی انسان متاثر ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ایسے معاشرے میں رہتے تھے جس معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ تو ہم اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ان فتنوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس طرح کہ ہم دوبارہ وہی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں، ہم دوبارہ علماء اور عوام کا آپس میں اعتماد بحال کریں، علماء عوام کے ساتھ ربط رکھیں، تعلق رکھیں، میل جول رکھیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے میل جول رکھیں، اپنے مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور اپنے پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں، لوگوں کے ساتھ وعظ و نصیحت کا، محبت کا تعلق رکھیں، علماء عوام کے ساتھ شفقت اور محبت کا تعلق رکھیں، اور عوام علماء کے ساتھ اعتماد اور ادب کا رشتہ رکھیں۔ جب یہ رشتے قائم ہوں گے اور اسلامی معاشرت کو ہم لوگ مضبوطی سے پکڑیں گے، تو پھر انگریزی معاشرے سے ہم متاثر نہیں ہوں گے۔ جب انگریزی معاشرے سے ہم متاثر نہیں ہوں گے تو اس طرح کے ہزار دلائل ہمارے سامنے تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہوں گے، جن دلائل کو دیکھ کر آج ہم بکری کی طرح پھنس جاتے ہیں اور بدکار لوگوں کے فتنے کے جال میں ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ وقت کی کمی ہے، اتنی ہی باتوں کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔